اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ رعد آیات نمبر 27 تا 32 میں کفار کا معجزہ دکھانے کا مطالبہ اور اللہ کی طرف سے جواب کہ اللہ انہی لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے جو اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ان کا مستقل ٹھکانہ جنت ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی کہ آپ کو وہی کچھ پیش آ رہا ہے جو آپ سے پہلے رسولوں کو پیش آتا رہا ہے۔ آپ اللہ پر بھروسہ رکھیں اور ان کفار کو اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب پڑھ کر سناتے رہیں۔ یہ کفار گمراہی میں اتنی دور جا چکے ہیں کہ اگر کوئی ایسا قرآن نازل ہو جائے جس سے پہاڑ چلنے لگیں، زمین پھٹ جائے یا مردے بولنے لگیں، تب بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ۔ اور کافر کہتے ہیں کہ اس پیغمبر پر اس کے رب کی طرف سے بطور نشانی کوئی معجزہ کیوں نازل نہیں ہوا؟ قل ان اللہ یضل من یشاء ویہدی الیہ من اناب۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ جسے چاہتا ہے اسے گمراہی میں بھٹکتا چھوڑ دیتا ہے اور اپنی طرف پہنچنے کا راستہ صرف اسی کو دکھاتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ایسے ہی لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور ان کے قلوب اللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل کرتے ہیں، اور یاد رکھو اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال بھی کیے ان کے لیے دل کی خوشی اور آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی، اور ان کے لیے بہت اچھا ٹھکانہ ہے۔ كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس طرح ہم نے آپ سے پہلے رسول بھیجے تھے اسی طرح ہم نے آپ کو بھی ایک ایسی امت میں رسول بنا کر بھیجا ہے جس سے پہلے بہت سی امتیں گزر چکی ہیں، تاکہ جو کتاب ہم نے آپ کو وحی کے ذریعے بھیجی ہے وہ آپ ان لوگوں کو پڑھ کر سنا دیں، اور ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ رحمان کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں۔ قل هو ربی لا الہ الا هو علیہ توکلت وإلیہ متاب۔ آپ کہہ دیجئے کہ وہ رحمان ہی تو میرا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى۔ اور اگر کوئی ایسا قرآن نازل بھی ہو جاتا کہ جس کے اثر سے پہاڑ چلنے لگتے یا زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی یا مردے بول اٹھتے، تب بھی یہ لوگ ایمان نہ لاتے۔ بل للہ الامر جمیعا۔ حقیقت یہ ہے کہ سارا اختیار اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ افلم ییأس الذین آمنوا ان لو یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا۔ کیا اب بھی اہل ایمان کو اس بات کا یقین اور اطمینان حاصل نہیں ہوا کہ اگر اللہ چاہتا
تو تمام لوگوں کو ہدایت دے سکتا تھا۔ ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد۔ اور کافروں کو تو ان کے اعمال کی وجہ سے کوئی نہ کوئی مصیبت پہنچتی ہی رہے گی یا ان کی بستی کے قریب نازل ہوتی رہے گی، یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ عذاب آ پہنچے۔ یقیناً اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلا شبہ آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے، سو پہلے میں ان کافروں کو مہلت دیتا رہا، بالآخر میں نے انہیں پکڑ لیا، پھر دیکھ لو کہ میری سزا کیسی سخت تھی۔